السلام علیکم، دس از شان کمالی جی۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی بات کرنے والے ہیں جس نے 3 سال سے غریبوں کی تو کتے والی کی ہوئی ہے۔ جی میں بات کر رہا ہوں امریکہ میں رہنے والے ایک لنڈے کے ٹونی سٹارک کی۔ اس کو ٹونی سٹارک نہیں، اس کو ڈوگی سٹارک بولنا چاہیے، کیونکہ یہ بھائی جان امریکہ میں بیٹھ کر کتے کی طرح پاکستانی کو بھونکتے ہیں اور ان سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ بندہ نہیں بھونک رہا، تو یہ سن لیجئے۔ ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ شاہد انور۔ میں باقیوں کی طرح یہ بھی ای کامرس کی دکان میں اپنے کورسز کی پکی بیچنے آ گیا ہے۔ غریب مسکین بوسڑی والے ہیں، چاہے وہ گجرا والا کہو چاہے وہ جڑا والا کہو، سارے کے سارے غریب مسکین بوسڑی والے ہیں، اور وہ سارے ملازم کو بوس کا کتا سمجھتا ہے، اور پاکستان کے سارے نوجوانوں کو تو یہ بھکاری بولتا ہے، کمینہ، گھٹیا، گدھا۔ کون سی ایسی گالی نہیں ہے جس نے اس نے چھوڑی ہو اور کسی غریب کو نہ پیلا ہو۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے۔ اور میں اس کا آج کاؤنٹ ڈاؤن کرنے والا ہوں، کیونکہ میں اس جیسے کیڑے مکوڑوں کو روسٹ کرتا ہوں۔ اب یہ کیڑا مکوڑا تو نہیں ہے، لیکن روسٹ کریں گے چاہے جو ہو جائے۔ جی تو میں بات کر رہا تھا شاہد انور کی۔ اوہ سوری، اس کی شاہد انور نہیں، شاید جانور بولنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو لہجہ ہے وہ جانور والا ہے، تو ہم بھی اس کو جانوروں کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے، کیونکہ اس کے لیے کوئی انسانیت والی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ انسانیت والی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، خود یقین مانو اس طرح کے ہجڑے تو میں نے مارکیٹ میں بہت دیکھے ہیں، لیکن یہ کمال ہجڑا ہے، کیونکہ یہاں پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے۔ ارے تمہارا کام بھیک مانگنا ہے۔ ہاں، بھیک سے یاد آیا، یہ تو ڈیجیٹل بھکاری ہے۔ اب بھکاری کی مثال ایسی ہی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بھکاری کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگوں کی جیب سے وہ پیسے نکال کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ بھی ایک ڈیجیٹل بھکاری ہے، جو کہ اپنے کورس کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اور لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اب پیسے سے یاد آیا، اس بندے کا $300 کا کورس ہے۔ ارے بھائی، یہ بندہ 1 گھنٹہ کال کرنے کا تو $1000 چارج کر رہا ہے۔ ارے بھائی، رشیا نے ہم کیا؟ تو سوچو آپ، اگر یہ 1 گھنٹہ کال کرنے کا $1000 لیتا ہے تو یہ ساری رات کے کتنے پیسے چارج کرتا ہوگا؟ ارے بھائی، $1000 کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھائی پاکستانی روپوں میں 2,80,000 1 گھنٹے کے چارج کرتا ہے۔ ارے بھائی، یہ فنڈ لے رہے ہو کیا؟ کون سے رجسٹریشن کے پیسے لے رہے ہو؟ $1000 کال کے اور $300 اس کے کورس ہیں، تو کیا گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم تیرا کورس خریدنے کے بعد امیر ہو جائیں گے؟ کیسے لگے گا فدو کہ ایلان ماسک اپنی بیٹی کا رشتہ میرے لیے بھیجے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ بل گیٹس آئے گا اور کہے گا کہ تو ہی میرا جوائی بن جا؟ ابے اب تیرا کورس خریدنے کے بعد کیسے ہمارا فدو لگے گا؟ اب فدو سے یاد آیا، پاکستانی کمیونٹی کے نوجوان تو صرف فدو لگانے کے چکر میں ہیں کہ کہیں سے فدو لگے اور فر ہو جائے۔ محنت کرنا تو ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ برائلر جو کھاتے ہیں، ہاں برائلر جو کھاتے ہیں، $1300 خرچ کرنے کے بعد کوئی گارنٹی ہے کہ ہم امیر بن جائیں گے؟ کیسے بنیں گے امیر؟ کوئی بتائے تو مجھے اس کے بارے میں۔ پاکستانی قوم کو اس نے ایسے گالیاں دے کر بھڑکایا اور ان کو کورس بیچے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا فدو لگے گا اور ہم امیر ہو جائیں گے۔ اصل میں فدو ان کو نہیں، فدو اس نے لگایا ہے، اور یہ امیر ہو گیا اور وہ فقیر ہو گئے ہیں۔ ارے سارے پیسے تو ہم اس کے کورسز اور کالز میں خرچ کر دیں گے، انویسٹمنٹ کیا کریں گے؟ کدو۔ یہ غریبوں کے ساتھ اس کا کورس نہیں، انٹر کورس ہے، انٹر کورس۔ خواب تو بھائی نے ایسے دکھائے ہیں کہ اگر اس کا کورس خریدنے کے بعد تو بندہ برج خلیفہ کھڑا کر دے گا۔ سوری، برج خلیفہ دبئی والا۔ گندی سوچ نہ رکھو، پازیٹیو مائنڈ، پازیٹیو مائنڈ۔ شاید انور بھی اس ماموں کی طرح ہے جو کیلیفورنیا میں شوشے میں رہتے ہوں، اور جب کوئی بھانجا یہ کال کرے کہ میرے لیے میک بک یا کوئی چیز لیتے آنا، آگے سے یہ کہ ہاں بیٹا آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، کٹ رہی ہے آواز۔ ارے بندہ کیلیفورنیا میں رہتا ہو اور آواز نہ آئے، اور جب یہی چاچو پاکستان لوٹ کے واپس آتا ہے تو 10-10 روپے کی چاکلیٹ ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ ایسے چاچو کے لیے تو 21 توپوں کی سلامی۔ اب اس نے ملینئر کی رٹ لگا رکھی ہے، میں ملینئر ہوں، میرے پاس $100 ملین ہے، میرے پاس فلاں گاڑی ہے، فلاں گاڑی ہے۔ غریبا کام پہ جاؤ۔ اس طرح کے اس کے ڈائیلاگز ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ کتنا امیر ہے۔ میں نے جا کے سب سے پہلے انڈیا کے ٹاپ 10
अमीर को सर्च किया, सबका नाम आया, अंबानी, अडानी, गडानी, सारे के सारे आ गए। उसके बाद में फिर भी आप पाकिस्तान के टॉप 10 अमीरों का नाम सर्च किया, सबका नाम आया इस कमीने के अलावा। फिर मैंने टॉप 100 पाकिस्तानियों का नाम सर्च किया, उसमें भी इस भाई का नाम नहीं आया। ये मिलीनियर नहीं है, फुद्दू लगाने वाला जिलीनियर है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब ये मिलीनियर कह रहा था और उसने कहा कि ये बंदा $6 मिलियन के पेरिस में रहता है। मैंने सोचा कि भाई इतना अमीर है तो देख भी ले कि ये क्या करता है। प्रोडक्ट लगा जो रखे हैं। मैंने जाके इसके प्रोडक्ट सर्च किए कि ये प्रोडक्ट कौन से बेचता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके भाईजान घुसे तो घुसे कहाँ? शलवार में। हाँ, हिजड़ों की शलवार में घुसे। सालाजीत जो एक बार पिए फिर गाए गीत, सालाजीत। अब सालाजीत बनाने का क्या फायदा, क्योंकि इनका जो सालाजीत है वो किशमिश को अंगूर करता है, मर्दाना कमजोरी को दूर करता है। और करे ना करे कुछ, इसको पीने के बाद बंदा सारे काम फजूल करता है। ची खुद को मिलीनियर कहना और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाने का क्या फायदा। गुस्से तो गुस्से कहाँ, ना मर्दों की शलवार में। अमेरिका में रहने के बावजूद भी भाई बेचते क्या? मर्दाना कमजोरी का इलाज। आए और पहले पाए, फिर खुश रहना, हिजड़े बन जाए। अरे शायद जानवर, काम तो तुमने भी वही किया है जो पाकिस्तान की हर गली में बैठा हकीम कर रहा है, मर्दाना कमजोरी का इलाज। अरे भाईजान, इससे तो अच्छा था कि तुम कराची में एक शॉप खोलते जिसका नाम रखते सालाजीत की फकी और किसी की इज्जत ना रखी। बेचा क्या है? किशमिश को अंगूर करने का तरीका, बूढ़े केले को नौजवान करने का सलीका। अरे भाई, ये बेचना था तो अपनी इतनी शोहरत बनाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो तुम अमेरिका की गलियों में भी कर सकते थे, मर्दाना कमजोरी का इलाज। क्या फर्क रह गया तुम में और मदारियों में? वो अपने भालू नचाकर अपने प्रोडक्ट बेचते हैं और तुम खुद नाचकर अपने प्रोडक्ट बेचते हो, क्योंकि मदारी और तुम सेम क्वालिटी के हो। वो भी मर्दाना कमजोरी का इलाज बेचते हैं और तुम भी मर्दाना कमजोरी का इलाज बेचते हो। अरे भाई, तुम तो वैसे ही खूबसूरत हो, प्रोडक्ट बेचने की क्या जरूरत थी? तुम एक ठुमका लगाते और सारे नामर्द मर्द हो जाते, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो ना। अब आप ही बताएं, अगर हम नाड़े को आजर बंद बोले, क्या वो लेदर बेल्ट बन जाएगा? इसी तरह हम मर्दाना कमजोरी का इलाज करने वाले को मिलीनियर बोले, क्या वो मिलीनियर बन जाएगा? नहीं, वो हकीम का हकीम रह जाएगा। मर्दाना कमजोरी का इलाज। इस दुनिया में अमीर और गरीब रहते हैं, हर भिखारी का मांगने का तरीका अलग है। इस भिखारी का भी मांगने का तरीका अलग है, क्योंकि ये भिखारियों की तरह नहीं मांगता, ये स्टाइल में मांगता है। क्योंकि ये डिजिटल फकीर जो ठहरा, इसकी डिजिटल फकीरी को देखें कि ये सबसे पहले आदमी को उकसाता है, फिर उसको तड़पाता है। तड़पने के बाद अब तड़पते कौन है? पाकिस्तानी। क्योंकि जब पाकिस्तानियों को गाली दी जाए तो पाकिस्तानी उबल पड़ते हैं और जितना बड़ा नुकसान हो कर देते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए शाहिद अनवर ने पता नहीं कितने पाकिस्तानी को ऐसे बेवकूफ बनाए हैं, अपने कोर्सेज बेचे हैं। कोर्सेज बेचने के बाद तो अब वो अमीर हो चुका है। अब फुद्दू किसको लगा? तुमको। अब मुझे खुद ही बता दे, कोई बंदा मुझे बता दे जिसने शाहिद अनवर का कोर्स परचेज किया हो और उसने शाहिद अनवर की बराबरी की हो। आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो बंदा शाहिद अनवर की तरह अमीर हो। और वो कौन? जिसने शाहिद अनवर के कोर्सेज परचेज किया हो। अरे भाई, मैं तो पहले कह रहा था ये कोर्स नहीं इंटर कोर्स है, इंटर कोर्स। तो नाज़रीन, आज हमारे सामने है शाहिद जानवर साहब। आइए शाहिद जानवर साहब। तो कैसे है शाहिद भाई? उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो पसंद आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी औकात है मुझसे बात करने की? मैंने सोचा था कि इलॉन मस्क मेरा पॉडकास्ट करेंगे, तुम जैसे गरीब गधे मेरा पॉडकास्ट करेंगे। कहाँ पे जा भोसड़ी वाला। शाहिद भाई, हम दोनों पाकिस्तानी हैं, थोड़ा तमीज से पेश आए। हमने भी आपको डॉलर पे किए हैं। कोई नहीं, मुझे तेरा डॉलर वॉलर नहीं चाहिए। मैं तो वैसे भी मिलीनियर हूँ। $100 मिलियन मेरी प्रॉपर्टी है। $100 मिलियन। आई नो अबाउट $100 मिलियन। तुम गरीब को क्या पता $100 मिलियन का? मुझे पता है तुम गरीब लोग मेरा नाम इसलिए लेते हो कि तुम्हारे फॉलोवर बढ़ जाएंगे। अरे अब्बू को तुम इसलिए याद करते हो। मेरे फॉलोवर को छोड़ें आप,
اب یہ بتائیں کہ آپ کا چشمہ کیسے ٹوٹا؟ خیر ہے، کیا ہوا؟ نہیں، امیر چشمے نہیں پہنتے. بات دراصل یہ ہے کہ میں اتنے دنوں بعد پاکستان میں آیا تو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. لوگوں نے پتھر مارے اور میرا چشمہ ٹوٹ گیا کیونکہ یہ پاکستانی قوم بوسڑی والی ہے، اس لیے تو میں ان کو بوسڑی والا بولتا ہوں. جان، سب پاکستانی بوسڑی والے نہیں ہیں، ایسے نہ کہو، کچھ اچھے ہیں. شاید بھائی میں آپ کی لائف سے بڑا انسپائر ہوں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ ایگزیکٹلی، تم نے بہت اچھا سوال کیا. میں پہلے بھی فقیر تھا اور اب بھی فقیر ہوں. جان، بوسڑی والا. نہیں بھائی، آپ تو کہتے ہیں آپ ملینئر ہو، تو پھر یہ فقیر کیسے؟ کیا ماجرا ہے یہ تو مجھے ایکسپلین کر دیں آپ. پھر سے وہی سوال، بغیرت پاکستانی ہو تم تو بڑے گھٹیا ہو. دیکھیں، آپ غلط لینگویج استعمال کر رہے ہیں. یو نو اباؤٹ پاکستان، کیونکہ آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. تھوڑا سا تمیز سے پیش آئیں، کچھ تو میری عزت کا خیال کریں. تو کیا ہوا، تم سارے پاکستانی بوسڑی والے ہو. مجھے دیکھو، یہ میں نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے $20,000 ملین کی ہے. آر یو نو اباؤٹ $20,000 ملین؟ نہیں، تمہاری 2 چکے کی اوقات مجھ جیسے ملینئر کو دیکھ کر تمہارے تو منہ میں پانی آ جاتا ہوگا. کمینے انسان، چل کہاں پہ جا، بغیر کہیں کے. یہ ہے میری پاور. اب دیکھو، میں نے جتنی بھی گالیاں دی ہیں لوگ پھر بھی میرا کورس پرچیز کریں گے. دس از بزنس. اچھا، ان بات کو چھوڑیں، مجھے آپ نا فقیر والی بات سمجھائیں. وہ فقیر والی بات کیسی ہے؟ ہاں، لوگ اللہ کا نام لے کر مانگتے ہیں، میں یہاں پر لوگوں کو گالیاں دے کر مانگتا ہوں. بس فرق یہ ہے کہ وہ سر جھکا کر مانگتے ہیں اور میں ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں. دس از مائی بزنس. گولڈ مائنڈڈ بچے، گولڈ مائنڈڈ. آپ کا ابو نا، ای کامرس میں سب سے پہلے نمبر پہ میرا نام آئے گا. امریکہ میں سب سے اچھی گاڑیوں میں نے گاڑیاں لی ہیں. وہ کہاں سے لی؟ کورس بیچ کر. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرا بزنس کیا ہے. اب دیکھو نا، میں جا کے انسٹاگرام پہ ٹی پی لگاتا ہوں، ارے غریبو تم بڑے بوسڑی والے ہو، تم صرف کتے ہو، کتے، اور بوس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے ہو. میں اتنا صرف کہتا ہوں اور لوگ جا کر جذبات میں آ کر میرا کورس پرچیز کرتے ہیں. اور میں اب امیر ہو چکا ہوں. میں نے تو ایک پروڈکٹ بھی لانچ کر دیا ہے. میرے بھیک مانگنے کا اسٹائل ہی کچھ اور ہے. دیکھو، پاکستانی جہاں جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں، لیکن میں آج تک کسی سے پکڑا نہیں گیا. دس از بزنس. اچھا، تو آپ کورس بیچ کر امیر بنے ہیں، تو پھر یہ امیزون کا نام کیوں لیتے ہیں کہ امیزون پہ کام کر کے میں امیر بنا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو ایک سیڑھی ہے. لیٹ سپوز اگر میں لوگوں کو یہ کہوں کہ میں نسوار بیچنے والی کورس بیچتا ہوں تو کیا لوگ خریدیں گے؟ بالکل نہیں. امیزون ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ای کامرس کا راجا ہے. تو اس لیے لوگوں کو تڑکا لگا کے بات کرتا ہوں تاکہ لوگ میرا کورس خریدیں اور میں ملینز آف ڈالرز کما سکوں. دس از بزنس میری جان، بزنس. اچھا، یہ بات ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ نے پروڈکٹ بھی ایک لانچ کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ مردوں کو کمزور کرنے کی کمزور مردانہ والی کا علاج کیسے ڈھونڈا ہے؟ یہ تو مجھے ایکسپلین کر دیں آپ تھوڑا سا. ہماری نوجوان نسل رضائیوں میں جا کر چھپ کر میاں خلیفہ کو دیکھتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے پروڈکٹ کیوں نہ بنا ڈالوں، تو اس لیے میں نے ان کے لیے سارا جیت بنا ڈالا. واہ شاید بھائی واہ، مجھے تو ایک عجیب بات لگی ہے. اب گھسے کہاں کمزور مردوں کی شلوار میں. اب بندہ کوئی اور چیز بیچتے ہیں نا، آپ کوئی اور پروڈکٹ، جیسے آپ کے سماج سے پروڈکٹ کہتے ہیں، اسی طرح کوئی اور پروڈکٹ بیچ لیتے ہیں. کیا بنا ہے یہ؟ اب بتاؤں آپ کو اب میں. اچھا، تو یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ آپ لوگ کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ آپ تھوڑی بہت گالیاں دیتے ہیں نا، تو یہ غریب کو بوسڑی والا کیوں کہتے ہیں آپ؟ لوگوں کا کیا؟ اب لوگوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے تو ایک کلپ میں کہا بھی تھا، ڈا 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 ان کو مار دوں. یہ میرے لیے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے غریب اس دنیا پہ بوجھ ہے. اچھا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ 2025 میں کون سا پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں؟ کہیں مجھے شک میں ہے کہ سانڈے کا تیل تو نہیں بیچیں گے؟ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا ہے کہ اگلا پروڈکٹ میں
सांडे का तेल लॉन्च करने वाला हूँ, क्योंकि मैं मर्दाना कमजोरी को जड़ से ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही ना मर्द हूँ, इसलिए मर्दाना कमजोरी तो आसपास फटकेगी भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप मर्दाना कमजोरी को भी मर्द बना देंगे, यानी कि आप सारे हिजड़ों के पीछे लग पड़े हैं कि उनको खुसरा बनाएंगे, सॉरी मर्द बनाएंगे। यार अच्छी सोच है। अच्छा पाकिस्तान का ये तो भला है, लेकिन गालियाँ देना छोड़ दें प्लीज़। तो जी तो नाज़रीन, आज हमारा इनके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरा है और शायद भाई बहुत ही इखलाक के मालिक है, उन्होंने मुझे तमीज़ से ट्रीट किया है। मैं इनकी इस बात से बड़ा सहमत हूँ, लेकिन बहुत ही जाहिल है। आपस की बात है, सॉरी बस मुंह से निकल गया। अच्छा तो तुम्हारी फजूल की बातें खत्म हो गई हूँ तो मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच लूँ। चल भोसड़ी वाले, फजूल मुझे पॉडकास्ट करने आया। आज का हमारा रोस्ट यहीं पर खत्म हुआ और आगे मिलते रहेंगे न्यू रोस्ट के साथ। अरे भाई कमेंट में लाजमी बताया करें कि हम अगला रोस्ट किसको करें।